بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نظم و ضبط۔ سب سے پہلے ہم نظم و ضبط کا معنی و مفہوم دیکھیں گے کہ نظم و ضبط کے کیا معنی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ نظم و ضبط کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، یہ کائنات اور اس کائنات میں موجود تمام چیزیں کس طرح ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتی ہیں، اور کس طرح اس نظم و ضبط کو اپنی زندگی پر کار فرما کر کے، یعنی کہ نظم و ضبط کو اپنی زندگی پر لاگو کر کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نظم و ضبط دو لفظوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے، یعنی کہ یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، نظم اور ضبط۔ یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ نظم کے معنی ہے لڑی میں پرونا اور ترتیب دینا، جبکہ ضبط کے معنی ہے رکاوٹ، یعنی کہ روکنا، برداشت کرنا۔ اپنے کاموں میں کسی قانون اور قاعدے کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے۔ ذاتی مفادات، یعنی کہ اپنا ذاتی فائدہ اور خواہشات کو روک کر اپنی صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ نصب العین کی خاطر منظم کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ نظم و ضبط حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے۔ حسن ترتیب یعنی کہ کسی بھی چیز کو اچھے انداز سے رکھنا یا اچھے انداز سے پیش کرنا۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کی زندگی اصول و ضوابط کے مطابق گزرتی ہے۔ ان کے ہر کام میں ایک سلیقہ اور ایک ترتیب نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس، یعنی کہ اس کے مقابلے میں یا اس کے الٹ، جو لوگ نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں، یعنی کہ نظم و ضبط سے محروم ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں نظم و ضبط نہیں ہوتا، ان کی زندگی کسی قانون یا قاعدے کی پابندی نظر نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے۔ بے سلیقہ یعنی کہ بے ربط گزرتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کو اپنا شعار بناتے ہیں، اپنا طریقہ بناتے ہیں، نظم و ضبط کو لاگو کرتے ہیں اپنی زندگی پر، ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، جبکہ نظم و ضبط کی پابندی نہ کرنے والوں کی زندگی بے سکونی اور انتشار کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ انتشار یعنی کہ بد امنی۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، وقت کو بہترین انداز میں صرف کرتے ہیں، یعنی کہ وقت کو اچھے انداز سے گزارتے ہیں۔ نظم و ضبط کے بغیر کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی۔ نظم و ضبط کی پابندی ہی کامیابی کی دلیل ہے، یعنی کامیابی کا ثبوت ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کے عادی ہوتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ سورج ہر روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ یہ نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں بھی ایک خاص ترتیب دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ موسموں کے تغیر و تبدل، یعنی کہ ان کی تبدیلی میں، موسموں کے تبدیلی یعنی کہ سردی، گرمی، بہار، خزاں، ان کے آنے میں بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس ملتا ہے۔ اس نظام فطرت سے انسان کو یہ سب ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے ہر کام میں حسن ترتیب سے کام لے۔ پرندے، جانور، حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ دن بھر دانہ چگنے کے بعد جب پرندے شام کو اپنے گھونسلوں میں واپس جاتے ہیں تو ایک خاص ترتیب سے اٹھتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی زندگی کا مطالعہ کر لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ننھی سی مخلوق، اس کی زندگی کس قدر منظم اور باقاعدہ ہے۔ چونٹی اگرچہ کمزور اور چھوٹی سی مخلوق ہے، مگر کبھی آپ نے اسے بغیر کتار کے نہیں چلتے دیکھا ہوگا۔ اونٹوں کو صحرا میں چلتے دیکھیے، ہر اونٹ سیدھی کتار میں چلتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ یعنی کہ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ ایک امام کی قیادت میں سب ایک ساتھ رکوع سجود کرتے ہیں، یہ بھی حسن ترتیب کی اعلیٰ مثال ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر سے افطار تک کچھ نہ کھانا پینا ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے۔ حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں یعنی کہ خاص دن میں انجام پاتا ہے۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمان ایک ہی لباس میں حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں، یہ بھی نظم و ضبط کا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظم و ضبط کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے صفیں سیدھی کرواتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صفیں سیدھی کرو، صفیں ٹیڑھی مت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل ٹیڑھا کر دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل بھی ٹیڑھے کر دے گا۔ اب ایک طالب علم کی زندگی کی مثال لے لیں۔ وہ طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط کی کار فرمائی ہو، ہر روز ایک خاص ترتیب سے سارے کام کرے گا۔ اس کے صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کھانے، اسکول جانے، واپس آنے، کھانا کھانے، آرام کرنے کے اوقات مقرر ہوں گے۔
نظم و ضبط کی وجہ سے امتحان میں بھی کوئی اسے پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس ایک ایسا طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو زندگی میں نظم و ضبط قائم نہیں کرتا، اس کے جاگنے، پڑھنے، کھیلنے، کودنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر نہ ہوں، امتحان کے وقت اسے سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کھیل کے میدان کی مثال لے لیں۔ جو ٹیم بہترین نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہے، ان کے کھلاڑی، ٹیم کے تمام کھلاڑی اپنے ذاتی مفادات پر دوسروں کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس نظم و ضبط سے محروم ٹیم کے مقدر میں شکست لکھ دی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بعض اوقات بد نظمی کے مناظر دیکھنے میں ملتے ہیں۔ مناظر یعنی کہ منظر کی جمع۔ ایسا کرنے والے اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر بس اسٹاپ پر یا ریلوے اسٹیشن پر جب لوگ گاڑی یا ریل گاڑی یا بس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جو ہی بس یا ریل گاڑی آتی ہے، ہر کوئی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر سوار چاہتا ہے کہ وہ سب سے پہلے سوار ہو گاڑی میں۔ بحث و تکرار ہوتی ہے، دھکم پہل ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دھکے دیے جاتے ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اگر یہ لوگ آپس میں الجھنے کی بجائے، لڑائی کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کو دھکم پہل کرنے کی بجائے نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں اور نظم و ضبط سے قطار بنا لیں تو آسانی سے بس میں یا ریل گاڑی میں سوار ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے عظیم لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس عظیم ہستیوں نے نظم و ضبط کو سختی سے اپنائے رکھا، اسی وجہ سے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ ہمارے عظیم قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی نظم و ضبط کی بہترین مثال ہے۔ آپ نے اپنے ایک فرمان میں اتحاد، ایمان کے ساتھ تیسری جس چیز پر زور دیا ہے وہ ہے نظم و ضبط۔ ہمیں قائد اعظم کے اس فرمان پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کو اپنا رہنما بنا لیں تو آج بھی ہم اپنا کھویا ہوا مقام، اپنی عزت، اپنا وقار حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم خود کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے پیارے وطن پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ رواں دواں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ہر حال میں قانون کی پاسداری کرنی ہوگی، قانون پر عمل کرنا ہوگا، نظم و ضبط کو اپنی زندگی کا شعار بنانا ہوگا اور نظم و ضبط اور اپنے قانون کو سختی سے ان پر عمل کرنا ہوگا، تبھی ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں نظم و ضبط کا ثبوت دینا چاہیے۔ درج ذیل کے مختصر جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، نظم و ضبط کا کیا مفہوم ہے؟ کسی کام کو قانون اور قاعدے کی پابندی کے تحت انجام دینا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم و ضبط کی پابندی کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ نظم و ضبط کی پابندی کامیابی کی دلیل ہے، یعنی کہ انسان کامیاب ہوتا ہے نظم و ضبط کی پابندی کرنے سے۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ نظم و ضبط کے عادی ہوتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے زندگی میں بے سکونی اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، قطار بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ قطار بنانے سے بد نظمی، بے جا تکرار، دھکم پہل سے بچا جا سکتا ہے اور کام سکون سے ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، قانون کی عملداری سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ قانون پر عمل کرنے سے کیا مراد ہے؟ قانون کی عملداری سے مراد ہے قانون پر ہر حال میں عمل کیا جائے، قانون کی پاسداری کی جائے۔ سوال نمبر 6 اور آخری ہے، ایک طالب علم بہترین منصوبہ بندی سے اپنے شب و روز کو کس طرح سنوار سکتا ہے؟ بہترین منصوبہ بندی سے طالب علم صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول جانے، اسکول سے واپس آنے، آرام کرنے اور اپنے تمام کام کے اوقات مقرر کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی پابندی سکھاتا ہے؟ ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کی پابندی سکھاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ تمام چیزیں جو ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو کا، ترکی کا، فارسی کا یا عربی کا؟ صفیں ٹیڑھی بنانے سے اللہ تعالیٰ ٹیڑھے کر دیتا ہے پاؤں، ہاتھ، ٹانگیں یا دل؟ تو ہم نے سبق میں پڑھا ہے دل۔ حشرات الارض سے مراد ہے کیڑے مکوڑے، چرند پرند کے درندے، تو حشرات الارض سے مراد ہے کیڑے مکوڑے۔
بس میں سوار ہوتے وقت کوشش کرنی چاہیے قطار بنانے کی، سب سے پہلے سوار ہونے کی، مسافروں کو سمجھانے کی کہ شور مچانے کی۔ تو بس میں سوار ہوتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے قطار بنانے کی، تاکہ ہم آسانی سے اور آرام سے بس میں سوار ہو سکیں۔ قائد اعظم کے فرمان کی درست ترتیب کیا ہے؟ اتحاد، نظم و ضبط، ایمان، نظم و ضبط، اتحاد، ایمان، اتحاد، ایمان، نظم و ضبط، ایمان، اتحاد یا نظم و ضبط؟ تو اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط۔ جی بچوں، آج ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے نظم و ضبط کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی اور اپنی زندگی کو ترتیب سے گزارنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔